बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस्समाअ अलैकुम मिदरारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं दस्ते गैब का अमल, कुछ दिनों से मैं इसी ताल्लुक़ से अमल बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग आ रही है और कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं। ज़्यादातर वॉइस रिकॉर्डिंग आती है मुझे व्हाट्सअप के ऊपर, या कुछ लोग एसएमएस भी कर रहे हैं व्हाट्सअप के ऊपर कि आप दस्ते गैब के ताल्लुक़ से और वीडियो बनाएं, क्योंकि आपके जो दस्ते गैब के अमल होते हैं बहुत मुजर्रब होते हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अमल हम बताते हैं वो सारे के सारे मुजर्रब है। आप अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए आप अमल करो। आप अगर ये यकीन रखोगे और आप समझोगे कि ये अमल इस तासीर का है तो इंशाल्लाह फिर कामयाबी मिलेगी। अगर यकीन नहीं होगा, कि यकीन अगर कच्चा पक्का होगा कि कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी। इसके लिए आप अमल करते हो तो अमल के टाइम पे यकसुई क़ल्ब होना बहुत ज़रूरी है। अमल की इबारत को सही से पढ़ना ज़रूरी है और अमल की तरफ अपना ध्यान और तवज्जो रखना ज़रूरी है, और एक ही तरफ अपना माइंड होवे और एक ही चीज़ को फोकस करते हुए आप पढ़ो। और इंशाल्लाह पढ़ते वक्त आप जो कोई भी अमल करें उसमें सदका खैरात करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी अमल स्टार्ट करने से पहले आप 2 रकात सलातों की हाजा नमाज़ पढ़ लो, उसके बाद जो है कुछ टाइम इस्तग़फ़ार पढ़ो, और फिर उसके बाद जो है आप जो है अमल पढ़ो। जो भी अमल रहेगा उसके बाद अल्लाह से दुआ मांग करके उसके बाद आप अमल पढ़ो। देखो इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हम अगर अल्लाह से मदद नहीं मांगेंगे ना तो हम कितने भी बड़े अमल कर ले या कितने भी छोटे अमल कर ले उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि कामयाबी करने वाली और कामयाबी देने वाली ज़ात और अमल को कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। तो हम हर काम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हमारा यकीन रखें और अल्लाह से मांगते हुए आप अमल करें तो इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब करेंगे। अभी अमल की तरकीब में कुछ ये है कि सब में पहले जो है आप इस अमल को राज रखें, आप किसी को बताए नहीं आप इस अमल को, कि आप कोई भी अमल में मतलब है राज रखें, ताकि आप जो है किसी को शेयर नहीं करें अमल के बाद भी। और हाँ, आप ये कह सकते हो कि आप ये अमल करो, ये अमल अच्छा है। आप ये नहीं कर सकते हो कि मैं ये अमल कर रहा हूँ या मैं ये अमल कर रही हूँ, समझे। आप अमल के बाद भी राज रखें, आप बतावे करके आपको इंशाल्लाह इस अमल से फ़वाइद हासिल होंगे। आप अगर राज रखेंगे तो आपने अगर राज फाश कर दिया तो फिर आपके अमल पूरा ज़ाया हो जाएगा। इसके लिए आप अमल के वक्त में जो है आपको राज रखना है कि इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब करेंगे। अभी इस अमल के में जितना भी आपको पैसा मिल जाए इसमें जो है आपको जो 10वां हिस्सा खर्च करना है, मतलब सदका खैरात करना है। उसके बाद आप आपका लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और इसमें भी मौक्किल हाजिर होगा, इंसानी शक्ल में हाजिर होगा, और इंशाल्लाह वो आपको जो है आपकी जितनी भी जायज़ ज़रूरत है, आपने जितना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मौक्किल के ज़रिए से आपको पहुंचा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो मौक्किल के बिना भी काम कर सकते हैं, बस एक असबाब है, एक ज़रिया है। तो इंशाल्लाह हम जो है उस असबाब को इख्तियार करते हुए हम काम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर निगाह रखें। और एक बात मेरे ये समझ में नहीं आती है, लोग काहे के लिए कहते हैं कि इसमें हिसार करना है कि नहीं करना है। अगर मैं वीडियो में अगर बता रहा हूँ हिसार करना है तो हिसार करना है, और अगर मैंने आपसे नहीं कहा है वीडियो में कि हिसार नहीं करना है तो नहीं करना है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, हिसार जो होता है आपकी सेफ्टी के लिए होता है। आप अगर हिसार करते हो तो उसमें आपकी सेफ्टी होगी, आप अगर हिसार नहीं करते हो तो फिर उसमें आपका नुकसान होगा, समझे। चाहे आमिल आपको बतावे या नहीं बतावे, आप चाहे हमारे चैनल से अमल कर रहे हो या और किसी भी यूट्यूबर के चैनल से आप अमल कर रहे हो, लेकिन वो इंसान है, हम भी इंसान है, हमारे से भी कभी कभार गलती हो जाती है। तो चाहे वो आपको हिसार का बोले या नहीं बोले, लेकिन आप कोई भी अमल करें तो आप हिसार करे बिना अमल नहीं करें, क्योंकि आपकी भी फैमिली है, आपके ऊपर भी मसले मसाइल है। तो आप कोई भी अमल करें चाहे आप हिसार करके ही करा करें। तो अभी हम चलते अमल की जानिब। इस अमल को करने के लिए आपको जो है एक तन्हाई वाला कमरा चाहिए। तन्हाई इसके लिए ताकि जो आपको जो पढ़ाई के दौरान आपको जो कोई परेशान नहीं करे, उस वक्त तक के तन्हाई रहे जिस वक्त आप अमल कर रहे हो। अमल के बाद कोई भी आवे जावे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको अमल के वक्त में आपको तन्हाई चाहिए। जगह पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, वाइट लिबास में आप अमल करें, और लेडीज़ भी पहने तो लेडीज़ भी वाइट लिबास पहने। इसको हर कोई कर सकते हैं, हर बालिग आकिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इस अमल को जो आप 9 चंदी जुमेरात से करें, अगर 9 चंदी जुमेरात से नहीं कर सकते हो तो आप किसी भी जुमेरात से कर सकते हो, लेकिन
لیکن 9 چندی سے کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. نہیں تو آپ کسی بھی جمعرات سے کر سکتے ہو. نماز عشاء کے بعد ایک ہی وقت رکھیں, ایک ہی جگہ رکھیں, ایک ہی ٹائم رکھیں. اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے, بس اس میں پرہیز یہ ہے کہ حلال کھانا ہے, حلال کمانا ہے, اور حرام کاموں سے بچنا ہے, اور حرام کمانے سے بھی بچنا ہے, اور نمازوں کی پابندی کرنا ہے, اور اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے. اب اگر جینس اگر کریں گے تو اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگاوے, اور عمل کے دوران بھی جو ہے وہ بخور جلاوے. کوئی بھی بخور جلا سکتے, لوبان کا, عود کا, وہ جلاوے. اور اگر لیڈیز کریں گے تو لیڈیز خوشبو نہیں لگائیں گی, لیکن وہ بخور جلا سکتی ہے, اگربتی جلا سکتی ہے. جتنا آپ خوشبو میں رہو گے, جتنا آپ کے گھر کو خوشبو والا معطر کرو گے, اتنی یہ چیزیں جلدی اٹریکٹ ہوئیں گی, اور وہ اتنی جلدی جو ہے وہ آپ کا کام کریں گے, اور اتنی جلدی آپ سے مانوس ہوں گی, اور وہ اتنی جلدی آپ کے قریب ہوں گی. خوشبو جو ہے ان لوگوں کی غذا ہے, جو موکلات ہے, جنات وغیرہ ہے, حمزات وغیرہ, ان کی غذا ہے. تو آپ جتنا آپ ان کو خوشبو دیں گے, یہ اتنا جلدی آپ کا کام کریں گے. تو آپ جو ہے اپنے گھر میں خوشبو کرے, آپ کے اوپر خوشبو لگاوے, اچھی خوشبو لگاوے. اس کے بعد آپ کو جو ہے قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے. جب آپ قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ جاوے, پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے حصار کرنا ہے. یہ عمل 11 دنوں کا ہے. 11 دن تک کہ آپ کو نماز عشاء کے بعد ایک ہی وقت رکھنا ہے, ایک ہی جگہ رکھنا ہے. آپ کو جو ہے 11 دنوں تک کے ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر کے عمل کرنا ہے, اور ایک ہی جگہ رکھنا ہے, قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے. حصار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا سلامو یا حفیظو, یا سلامو یا حفیظو, یا سلامو یا حفیظو. اس طریقے سے 50 مرتبہ پڑھیں گے, چوک کے اوپر, کوئلے کے اوپر, یا مارکر کے اوپر, یا چاقو کے اوپر, یا اپنی شہادت کی انگلی کے اوپر, جو بھی آپ کو پسند ہے اس کے اوپر دم کریں گے. اور اچھا خوب بڑا حصار لگاوے, اتنا حصار لگاوے تاکہ آپ جو اس کے اندر کبھی کچھ اگر مسائل پیش آتے ہیں تو آپ جو اس کے اندر ہی سو جاوے, یا کبھی کچھ اگر ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر ہی بیٹھ سکے سکون کے ساتھ. میں جب عمل کرتا ہوں تو میں 5 فٹ 8 انچ کے آس پاس جو ہے دائرہ لگا دیتا ہوں, تاکہ آپ جو ہے آپ کی ہائٹ کے حساب سے لگاوے, تاکہ جو ہے اچھا خاصا حصار رہے, تاکہ جو ہے اگر کچھ ہو جاوے 19-20 تو آپ جو ہے اس دائرے میں ہی رہے. تو آپ جو ہے حصار اتنا بڑا لگاوے. اور اس کے بعد جو ہے اگر اس میں بخور وغیرہ بھی جلائیں گے تو آپ کے حصار میں ہی رہنا چاہیے, اگربتی بھی جلائیں گے تو بھی وہ آپ کے حصار میں ہی ہونا چاہیے, سمجھے. اور یہ سب میں آسان حصار ہے, سب میں سہل حصار ہے. آپ اس کے علاوہ دوسرا بھی حصار کر سکتے ہو, یا سلام یا حفیظوں کے علاوہ آپ کوئی دوسرا بھی حصار کر سکتے ہو, یا یہ حصار بھی آپ کر سکتے ہو. اب حصار ہو گیا, پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ 70 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے. جب آپ 70 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں گے, پھر اس کے بعد آپ کو اللہ الصمد یا حیو یا قیوم, اللہ الصمد یا حیو یا قیوم, اللہ الصمد یا حیو یا قیوم, اس طریقے سے آپ کو 2700 مرتبہ پڑھنا ہے, 2700. اس طریقے سے آپ کو 2700 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اللہ رب العزت سے آپ کو دعا مانگنا ہے, اور دعا ایک ہی مانگنا ہے. ہو سکے تو آپ پرچے پہ لکھ لو صحیح سے, یا پھر جو ہے آپ کا اگر مائنڈ ہے تو آپ جو ایک ہی دعا مانگیں, اور 11 دنوں تک کے آپ کو ایک ہی دعا مانگنا ہے. آپ کو جو مانگنا ہے ایک ہی دعا مانگنا ہے, اور ایک ہی الفاظ میں مانگنا ہے. یعنی آپ کے الفاظ بھی جو دعا کے جو ہے وہ چینج نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ایک ہی دعا مانگنا ہے. اور اگر بھولنے کی عادت ہے تو آپ ایک پرچے پہ لکھ لو, وہ پرچے کے اوپر سیم آپ کو ویسے ہی دعا مانگنا ہے. آپ کو جتنی بھی رقم کی ضرورت ہے, 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ, جتنی بھی رقم کی ضرورت ہے آپ کو جو ہے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے. خوب رو رو کے مانگنا ہے, عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے. اللہ میرا کام بنا دے, مجھے اتنے پیسے کی ضرورت ہے, غیب سے انتظام کر دے, وغیرہ وغیرہ, جو بھی آپ کو مانگنا ہے مانگ لینا. پھر اس کے بعد جب آپ نے ایسا مانگ لیا, پھر اس کے بعد واپس آپ کو 70 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. پھر آپ کو اڑ جانا ہے. یہ ایک دن کا عمل ہوا. اسی طریقے سے آپ کو 11 دن تک کے عمل کرنا ہے, یعنی 11 راتوں تک کے آپ کو نماز عشاء کے بعد ایک ہی وقت ایک ہی جگہ آپ کو عمل کرنا ہے. اور 9 چندی جمعرات سے عمل کرنا ہے. پھر دہرا رہا ہوں, اگر 9 چندی سے نہیں کر سکتے ہو تو آپ کسی بھی جمعرات سے کر سکتے ہو. بہتر ہے کہ 9 چندی جمعرات سے کرو. اگر 9 چندی جمعرات چھوڑ گئی ابھی تو آپ کسی بھی جمعرات سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہو. ویسے ابھی بھی کر سکتے ہو, 15 تاریخ کے اندر, اردو کی مہینے کی 15 تاریخ کے اندر بھی آپ عمل شروع کر سکتے ہو. اور پھر آپ کو اس میں یہ شک نہیں کرنا ہے کہ کیسے ہوگا, اتنی رقم مجھے کیسے ملیں گی, کیسے نہیں ملیں گی. پھر سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یقین آپ کا ایک ہی رہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. یقین میں اگر بگاڑ اگر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر عمل بھی کامیاب نہیں ہوتے, سمجھے. جس کا یقین اگر پھسپھسا ہوتا ہے نا تو اس کے اعمال میں بھی جان نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے جو یقین اللہ رب العزت سے پکا رکھے کہ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ رب العزت میرے کاموں کو بنائیں گے. اور یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے, اللہ الصمد یا حیو یا قیوم, یہ اللہ رب العزت کے ہی صفاتی نام ہے. اور یہ جو ہے
یہ جو ہے بہت عظیم نام ہے. آپ جو اللہ رب العزت سے مانگیں اور اللہ رب العزت جو ہے اس نام کی برکت سے آپ کے کاموں کو بنا دیں گے. پھر جب آپ کا عمل مکمل ہو جاوے تو پھر عمل کے بعد بھی یا عمل کے دوران بھی موکل حاضر ہو سکتا ہے انسانی شکل میں. لیکن اس سے کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، نہ ہی ڈر کرے نہ ہی خوف کرے. اگر آپ کے عمل سے پہلے اگر وہ حاضر ہو جاتا ہے، اگر آپ سے بات چیت کرتا ہے، تو آپ کو بات چیت نہیں کرنا ہے جب تک کہ آپ کی تعداد مکمل نہیں ہوتی ہے، سمجھے. تو آپ کو عمل کے دوران بھی آ سکتا ہے یا عمل کے بعد بھی آ سکتا ہے یا پھر دوسرے دن بھی آ سکتا ہے. جیسے 11 دن آپ کے عمل کے ہو گئے، ابھی آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئی اور نہ ہی آپ کا مسئلہ حل ہوا، تو یا تو جو ہے آپ جس کمرے میں عمل پڑھ رہے ہو اس کمرے میں آپ کو پیسے مل جائیں گے، یا پھر دوسرے دن آپ کو انسانی شکل میں آ کر کے ملے گا، پھر آپ کو پیسے دے دیں گا. بہرحال جو بھی چیز ہوں گی انشاءاللہ وہ اچھی ہوں گی، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلے مسائل کی بات نہیں ہے. وہ انسانی شکل میں ہی آئیں گا اور وہ آپ سے ہم کلام ہوں گا. یا تو آپ کو جو ہے آپ کو بنا بتائے جو آپ کے کمرے میں پیسے رکھ کے چلے جائیں گے، یا پھر دوسرے دن جو ہے آپ کو کسی انسانی شکل میں ملے گا، آپ کو پیسے دے کے چلے جائیں گا. پھر آپ ان سے جو ہے سوال جواب نہیں کرنا، آپ کون ہے، آپ کہاں سے آئے، ہم آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، آپ ہمیں کیوں دے رہے ہو پیسہ، یہ سب سوال جواب نہیں کرنا ہے. بس آپ کو ان سے چپ چاپ پیسے لے لینے ہیں. اگر آپ کو ملاقات ہوتی ہے تو، اور اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے تو وہ آپ کے کمرے میں باقاعدہ پیسے رکھ کر کے چلے جائیں گے جتنی آپ کی ضرورت ہے. بس اس کو جائز کاموں میں لگانا ہے اور جائز حاجت آپ کی جتنی ہے اس کو پوری کرو اور حرام کاموں سے بچو. اور حرام کاموں میں وہ پیسے کو لگائیں گے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے اور عمل کی تاثیر ختم ہو جائیں گی، سمجھے. آپ کو جو ہے فقراء، غربا، مساکین وغیرہ میں 10% خرچ کرنا ہے، باقی کے حصہ آپ کی جائز ضرورت کے لیے آپ رکھ سکتے ہو. بس یہی کچھ عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعا خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے. اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ لائک کریں. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.